بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نویا ٹریولز۔ میں عبد المنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ کویت کے حوالے سے پہلی اپڈیٹ ٹریفک سیکٹر کے حوالے سے ہے۔ ٹریفک سیکٹر نے ٹریفک کنٹرول اور رابطے کے حوالے سے اپنی کچھ مہم جاری کی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اکتوبر کی 24 تاریخ سے اس مہینے کی 30 تاریخ کے درمیان 25,309 خلاف ورزیوں کے واقعات ہوئے ہیں اور 17,000 نابالغ نوجوانوں کو جنہوں نے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی گاڑیاں چلانے کا جرم کیا تھا ٹریفک کورٹ کے حوالے کیا گیا ہے، اور اسی سبب ایک غیر ملکی کو بھی ملک بدر کر دیا گیا ہے اور 83 خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 9 مطلوبہ گاڑیاں ضبط کرنے کے علاوہ 15 سول اور مجرمانہ مطلوب افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور 23 گاڑیوں کو ضبط کر کے گراج بھیج دیا گیا ہے۔ ٹریفک آپریشنز اور ٹریفک سیکٹر کے سیکرٹری جنرل نے اس بارے میں وضاحت دی ہے کہ ایک سیکیورٹی جو ایک ذرائع ہے، انہوں نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ محکمہ ٹریفک آپریشن نے 4,791 خلاف ورزیاں جاری کی اور 13 گاڑیوں کو ریزرویشن گراج کے حوالے کیا، جبکہ 22 قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ مہم کے دوران بغیر لائسنس کی گاڑی چلانے والے افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا، جبکہ 2 مجرمان جو کچھ غیر قانونی سرگرمیوں میں مطلوب تھے انہیں بھی موقع سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو دوسری اپڈیٹ ہے وہ کویت میں ملازمتوں کے حوالے سے ہے کہ کویت گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ وہ 2035 سے اپنے شہریوں کے لیے نوکریوں کی فراہمی ممکن نہیں بنا سکتی۔ یہ منصوبہ بندی کونسل کے فراہم کردہ مطالعے کے مطابق ہے اور جس کی رپورٹ حال ہی میں شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سال 2035 میں مقامی کل آبادی جو اس وقت 1 ملین سے بڑھ کر 2 سے 3 ملین تک پہنچنے کا اندیشہ ہے، جس کے نتیجے میں لیبر مارکیٹ میں آنے والے نوجوانوں جن میں کویتی شامل ہیں ان کو ملازمتوں کے حصول میں ایک بڑی مشکل جو ایک درپیش ہو سکتی ہے، جس کی شرح فی الحال اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق آبادی میں اضافے کی شرح 3% ہے اور 2014 میں ہمارے سالانہ بجٹ کی جاری خسارے اور تیل کی قیمتوں کی کمی کی وجہ سے مختلف ریاستی محکموں اور اداروں کو کویتیوں کی بھرتی ناممکن نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، تاہم وقت ابھی ان کا کویت کا کچھ حوالے سے ٹھیک نہیں چل رہا، جس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی اور 2014 کے بعد سے ہمارے سالانہ بجٹ میں جاری خسارے کے آثار اب واضح ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں اور فی الحال نقد کی 50% بھی کمی ہے اور یہ رجحان غالباً آنے والے سالوں میں بھی جاری رہے گا۔ اس حوالے سے کویت کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور نئی نوکریاں پیدا کرنا ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ تو آج کویت کے حوالے سے یہ 2 اپڈیٹ آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ برائے مہربانی مگر ٹریولز کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔